خبردار، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا میں تم کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ جانتی ہوں تم مرد ہو، حق رکھتے ہو، تم زبردستی سے میرا جسم تو حاصل کر لو گے مگر میری محبت کو نہیں حاصل کر سکتے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، مجھے یہ رشتہ پسند ہی نہیں تھا، پر میری ممی پاپا نے تم جیسے جائز شخص سے میری شادی کر دی۔ سجل شادی کے سرخ جوڑے میں روتے ہوئے بولتی ہے۔ اس کی باتیں سنتا سلیم حیرت اور دکھ سے سجل کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ پر کیوں سجل؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ دیکھو تو صحیح۔ ہاں کیا دیکھوں؟ بتاؤ۔ تمہاری شکل یا تمہارا کالا کلر؟ کیا خوبی ہے تم میں؟ نہ شکل نہ عقل۔ نفرت سے سجل کہتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔ کو سجل کے الفاظ سے شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ 6 فٹ کا بھرپور مرد اپنی محبت کی بے بسی پر رونے لگتا ہے۔ سجل اس کے رونے پہ حیرت سے اس کو دیکھتی اور نفرت سے کہتی ہے، تم جیسے گواہ شخص دیکھو کیسا رو رہا ہے۔ تم کو رونا نہیں چاہیے، مجھے رونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے میرا نصیب پھوٹ چکا ہے۔ میں اب اس جگہ قید ہوں۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنا اتنا احتجاج کیا، کہ اتنا منع کیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی نے نہیں سنی۔ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم میں کیا ہے، تم کیا ہو؟ ایک کھیتی باڑی کرتا وہ عام شخص۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، ساری زندگی میں تم سے نفرت کروں گی۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو میں یہ سب نہ کروں، تمہارے ساتھ تو ایک حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ تم مجھے طلاق دو گے تاکہ میں اپنی محبت سے شادی کر سکوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تمہاری بھول ہے۔ سلیم یہ سب خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر اس کو دیکھتا ہے، خاموشی سے بستر سے اٹھ جاتا ہے۔ وہ جا کے باتھ روم ڈھیر سارا رونے کے بعد وہ وضو کرتا ہے، جانماز بچھا کر نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی سکون کی دعا کرتا ہے، وہ گھنٹوں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تھوڑا سکون آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ سلیم بہت سمجھدار انسان ہوتا ہے، جس کو اپنی عزت اور خودداری بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ کر کے اٹھتا ہے اور سجل بڑے غور سے اس کو دیکھتی ہے، حیران اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو اس کا شوہر، وہ خاموشی سے وہ ایک پڑھے لکھے انسان کی طرح پیش آتا ہے۔ جب وہ لمبا چوڑا شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ کتنے تکلیف والے تھے۔ وہ کیا کرتی؟ شروع سے اس کا خواب تھا کہ اس کا شوہر ایک پڑھا لکھا انسان ہو، وہ ہر لحاظ سے اچھا ہو۔ وہ جھوٹ ہی سلیم کو بتاتی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کبھی کسی مرد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر